اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور گھر والوں نے زبردستی میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں غصے میں کمرے میں داخل ہوا، اس کے بازو سے پکڑ کر سامنے کھڑا کیا اور کہا، تمہیں میں بتاؤں گا کہ زیادتی کرنا کس کو کہتے ہیں، تمہارے الزام کو سچ ثابت کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے لباس کو نوچا اور میں جس انداز میں کمرے میں داخل ہوا تھا وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ مجھے اس پر شدید غصہ تھا، میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دوں۔ اس کی وجہ سے میں سارے گھر والوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں غصے میں ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کی طرف جا رہی تھی۔ کہنے لگی، میری بات سن لو، دیکھو میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بہت زیادہ مجبور تھی۔ میں نے کہا، میری عزت کی دھجیاں اڑا کر، اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اتنا گھٹیا اور گندا الزام تم نے مجھ پر لگایا کہ میں کسی اور سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میں غصے میں اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ میں نے اس کے جبڑے کو ہاتھوں میں دبوچا اور کہا، شکل سے بہت معصوم نظر آتی ہو لیکن تمہارے دماغ میں اتنی گھٹیا حرکتیں بھی آ سکتی ہیں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس رات مجھے اپنے کمرے میں کس نے بلایا تھا؟ میں تو تمہارے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کر میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جہاں پہ دنیا جہان کی معصومیت سجائے۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کی کوئی غلطی نہ ہو، جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کی طرف گئے۔ اس نے ایک دم سے ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگی، خدا کے لیے میں تمہیں حقیقت بتاؤں گی، تم میرے ساتھ کچھ مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ معصومیت سے مجھے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دیکھو میں یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی، میں بہت مجبور تھی، جس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ کہا تھا نا میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اب میں تمہاری بات کو صحیح ثابت کرتا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ یہ سب کرنا کسے کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مڑ کر مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتی ہوئی کہنے لگی، آپ میرے ساتھ پلیز ایسا مت کریں، خدا کے لیے۔ اس نے دونوں ہاتھ میرے سامنے جوڑ دیے۔ میں نے کہا، اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سننے والا، اب تو مجھے بس تمہارے اس وجود کو دیکھ دیکھ کر تم سے نفرت محسوس ہو رہی ہو۔ جانتی بھی ہو کن گھٹیا نگاہوں سے مجھے سارے کزنس دیکھتے ہیں، جیسے میں نے سچ میں تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہو۔ میں تلخ لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں مانتی ہوں میری غلطی ہے، میں نے بہت غلط الفاظ آپ کے لیے استعمال کیے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتا دیتی ہوں، آپ میرے ساتھ کوئی تعلق قائم مت کیجیے گا۔ میں نے کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم مجھ پر الزام لگاؤ اور میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق قائم نہ کروں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور اسے ایک سائیڈ پر پھینکا اور اس سے خونخوار نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کی جیولری کو، اس کی ہر چیز کو نوچ نوچ کر اس سے الگ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیے، کہنے لگی، خدا کے لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، میں بول رہی ہوں نا، میں آپ کو حقیقت بتا دیتی ہوں۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے تمہاری کوئی حقیقت نہیں سننی، اس دن جو تم نے بول دیا تھا تمہاری وہی حقیقت تھی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی کو تمہارا یہ گھٹیا پن مجھے نکالنا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ مجھے خود سے الگ کرنا چاہ رہی تھی لیکن میں نے اس کے وجود کو نوچتے ہوئے پورے حق کے ساتھ اس سے۔ رات کے وقت میں گھر میں داخل ہوا۔ میری ڈیوٹی سے واپس آنے کا یہی وقت ہوتا تھا۔ جیسے ہی میں لاؤنج میں داخل ہوا تو وہ سامنے ہی ایمن کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی، پلیز آپ میرے کمرے میں آ کر میری بات سنیں گے؟
میرے لیپ ٹاپ میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے تو بس وہی مجھے دیکھ کر بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں ابھی فریش ہو کر آتا ہوں۔ کہنے لگی بعد میں فریش ہو لیجیے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کی بات کبھی رد نہیں کی تھی۔ اسے ہمیشہ کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ مجھے بلاتی تھی۔ اس نے کبھی گھر میں کسی اور کزن کو کوئی بات نہیں کہی تھی۔ سارے کزنز کو اگنور کر کے وہ میرے پاس آتی تو اس وجہ سے میں اس کا مسئلہ حل کر دیتا تھا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا آج وہ مجھے نہیں بلکہ میری بربادی کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے، اپنی بربادی کو بلا رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا وہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، لیکن جو میرے ساتھ ہونے والا تھا میں بالکل اس سے بے نیاز مسکراتا ہوا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کہنے لگی دروازہ بند کر دیں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، آج سے پہلے تو کبھی اس نے ایسا نہیں کہا تھا۔ خیر سے میں نے دروازہ بند کر دیا اور کہا لاؤ اپنا لیپ ٹاپ لے کر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں یوں ہی بے تکلفی سے اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا، ویسے بھی میں نے ہمیشہ اسے اپنی بہن کی نگاہوں سے دیکھا، بالکل میرے لیے وہ بہنوں جیسی تھی۔ وہ میرے پاس لیپ ٹاپ لے کر آئی، میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچانک ہی اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کیا مدد چاہیے؟ وہ کہنے لگی آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں نے کہا کس چیز میں؟ مجھے اس کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ میرے چہرے پر دیکھتی ہوئی ایسی بات بول گئی کہ مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے بساختہ ہی اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور کہا یہ گھٹیا بات تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں نے انتہائی غصے میں کہا تھا۔ اگلے لمحے اس نے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگی آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، مجھے مارنے کی؟ وہ چیخنے لگی، رونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا عجیب سا حلیہ بنا لیا۔ سارے گھر والے کمرے میں داخل ہو چکے تھے، سارے کزنز بھی آ گئے تھے۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے جا لگی، کہنے لگی بابا اس شخص نے میرے ساتھ۔ آگے وہ بول بھی نہیں رہی تھی اور میں ہونکوں کی طرح اسے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کہا چاچو یہ بکواس کر رہی ہے لڑکی، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، میں تو لیپ ٹاپ دیکھنے آیا تھا اس کے کمرے میں، اس نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے۔ اگلے ہی لمحے میرا کزن کہنے لگا کیا مسئلہ لیپ ٹاپ کو آ رہا تھا؟ لیپ ٹاپ تو تھوڑی دیر پہلے میں اسے ٹھیک کر کے دے گیا تھا، کیوں تم اس کے کمرے میں آئے؟ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہنے لگا تم اس کے کمرے میں کرنے کیا آئے تھے گھٹیا انسان؟ کیوں تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا؟ سارے مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چاچو مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میرا ابھی قتل کر دیں گے۔ سب کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری بات پر کوئی بھی یقین نہیں کر رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کیسے یقین دلاؤں انہیں، کیسے بتاؤں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا؟ میں اسے بول رہا تھا کہ یار بتاؤ تم جھوٹ بول رہی ہو، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ میں اچھا خاصا پولیس آفیسر تھا، اس کے باوجود بھی خود پر اتنا بڑا الزام لگا دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن کسی نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ آخر اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میری غلطی کیا تھی؟ میں نے تو اسے کبھی غلط نگاہوں سے دیکھا بھی نہیں تھا، کبھی اسے الٹی سیدھی بات بھی نہیں کی تھی۔ میں تو اسے کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے یہ صلا دیا۔ چند دن بعد ہی گھر والوں کی مرضی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، اور نکاح کے بعد بھی میں نے اسے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، میرے ہر ظلم برداشت کرتی رہی۔ اب تو میں نے اس پر ظلم کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ بہت محبت سے اسے پوچھتا تو وہ رونے لگ جاتی تھی۔ آج میں کمرے میں داخل ہوا تو بہت زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی،
کہنے لگی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا بکواس نہیں کرو، میرے ساتھ جو کچھ پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا جواب دو۔ آج میں نے اسے سخت لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا اگر مجھے جواب نہیں دو گی تو میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہوگی۔ کہنے لگی جو تایا جان کا بیٹا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اس دن جس نے آپ کا گریبان پکڑا تھا میں نے صرف اسے بچنے کے لیے آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ میری مدد کریں، میرے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لیں، لیکن آپ نے تو میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں صرف اس شخص سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ سوچا تو میں نے یہ کر دیا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس شخص نے مجھے قبول نہیں کیا، لیکن آپ کی نظروں میں گر چکی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ کہنے لگی آپ بھی مجھے ساری زندگی قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا اگر میں نے تمہیں قبول نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اپنی زندگی میں ہی شامل نہ کرتا۔ یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں قبول نہیں کروں گا۔ تم ایسی فضول باتیں اپنے دماغ سے نکالو۔ تم میری بیوی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی بری نگاہوں سے دیکھیں۔ میں نے گھر والوں کو بھی یقین دلا دیا کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ گھر والوں کو بھی بہت جلد ہماری باتوں پر یقین آ گیا تھا کہ اس رات ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جیسا وہ سمجھ رہے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر والوں کو بھی ہماری بات پہ یقین آ گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا، لیکن ابھی بھی وہ مجھے شرمندہ سی لگتی تھی۔